بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کے حوالے سے ہماری سیریز ویڈیو چل رہی ہیں، تو اسی حوالے سے ہمارے سوالات اور جوابات چل رہے ہیں جو کہ علماء کرام سے پوچھے گئے مختلف سوال اور علماء کرام نے ان کے جواب دیے۔ آج کا سوال ہے ہمارا، اہل تشیع کے بارے میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری مفتی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، شیعہ حضرات قرآن مجید کو ناقص و نامکمل کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی ائمہ اطہاروں کو تمام سابقہ انبیاء علیہ السلام سے افضل سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں عقیدے کفر ہیں، لہٰذا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان پلید اور غلیظ لوگوں کے کفر میں شریک کرے، اور یہ قطعاً یقیناً بالجماع کافر و مرتد ہیں۔ ان سے نکاح معاذ باطل اور اولاد زنا ہے۔ ماخوذ فتویٰ رضیہ شریف۔ فقہ ملت حضرت علامہ مولانا مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیعہ حضرات کافر و مرتد ہیں، ان کے ہاتھوں کا ذبح مردار ہے، ان کے ساتھ مناکحت یعنی نکاح نہ صرف حرام بلکہ خالص زنا ہے، ان کے مرد عورت عالم جہل کے کسی سے میل و جول اسلام و کلام سخت کبیرہ اشد حرام ہے۔ ماخوذ فتویٰ فیض الرسول۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد وقار الدین قادری رضوی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، شیعہ حضرات ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اب بھی تہمتیں لگاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ معاذ اللہ انہیں خائن یعنی خیانت کرنے والا اور غاصب یعنی غصب کرنے والا کہتے ہیں، اس لیے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے اپنا کلمہ بھی علیحدہ کر لیا ہے اور اذان بھی تبدیل کر لی ہے۔ کسی مسلمان کا نکاح کسی شیعہ سے نہیں ہو سکتا۔ شیعہ مذہب میں تقیہ فرق ہے، اور تقیہ کا معنی جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے والے، اس لیے شیعوں کے کوئی بات قابل قبول نہیں۔ مسلمانوں کو ان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ نوٹ فرما لیں، شیعہ فرقے کو عقائد کی تفصیلی معلومات بحوالہ جاننے کے لیے شیخ الاسلام و مسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مذہب شیعہ یا علامہ محمد علی رحمۃ اللہ کی عقائد جعفریہ یا علامہ محمد عمر اچویری کی رحمۃ اللہ علیہ کی مقیاس الخلافیہ اور علامہ محمد اشرف سیالوی دامت برکاتہم کی تحفہ حسینیہ کا مطالعہ کیجیے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔